إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، آج جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاشرہ. یوں سمجھیے، دو باتیں آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ لینا ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کیسی ہو، اور پھر آج ہمارا معاشرہ کس انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، تم میری بات مانو، تم میرے راستے پر چلو. یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا. سوال یہ ہے، اللہ جس قوم سے محبت کرے گا، جس سماج اور معاشرے سے محبت کرے گا، کیا وہ سماج، کیا وہ معاشرہ، وہ قوم ذلیل و رسوا ہوگی؟ بالکل نہیں. لیکن آج مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، آج مارے پیٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، انہیں بہت ساری اٹھ پٹانگ باتیں کی جاتی ہیں. اس کی اہم وجہ یہ کہ مسلمانوں نے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی تھی ویسے محبت نہیں کی. اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بہترین بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، جس ماہ سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ ماہ ربیع الاول ہے، جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی. اس لیے اس مہینے میں بعض مسلمان بھائی عید میلاد النبی کے نام سے ایک جشن منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا حق ادا کیا ہے. یہ اظہار محبت غلط ہے. آپ سے محبت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو،
مختلف موقعوں پر صحابہ سے بھی اگر کچھ لغزش ہو جاتی تو آپ نے انہیں روکا اور آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، یہ بخاری کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا لوگو تم میری ذات کے ساتھ ایسے زیادتی نہ کرو جیسے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ عیسائیوں نے کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول مانو، اللہ نے جو میرا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تم اس میں زیادتی اور کمی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر عالی کو بہت بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے مکان اور دکان میں یا پھر ہمارے مساجد میں یا پھر ہمارے مراکز میں ایک طرف اللہ کے نام کی تختی اور دوسری طرف محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تختی لگائیں۔ مجھے اور آپ کو ماننا ہوگا اللہ نے آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کیا ہے، اتنا اونچا کیا ہے، جہاں پر مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اذان میں بھی اقامت میں بھی۔ لیکن ایک طرف اللہ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تختی لگا کر ہم کیا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول برابر ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہاں بعض لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ رب کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے، جو کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگ لیں گے، نعوذ باللہ۔ چلا جا محمد کے در پر سوالی کے نام سے جو قوالی بجتی ہے اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس صرف توحید ہے اور جو بھی مانگنا ہے محمد سے مانگ لیں گے، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا عقیدے سے کھلواڑ ہو رہا ہے، کتنا زیادہ ہمارے عقائد کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ کے ایک اشارے پر، آپ کے ایک فرمان پر اپنے جان و مال کی قربانیوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جنگ احد کا موقع ہے جہاں پر ایک سنگین موقع آیا، اور ایسا بھی موقع آیا جہاں پر پیارے نبی علیہ السلام کو دشمنوں نے ہر چار جانب سے گھیر لیا، اور ایسے موقع پر پیارے نبی کا ایک جملہ آپ نے فرمایا مَن يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ، جو آدمی ہماری جانب سے ان کا دفاع کرے گا، جو ہم سے ان کو روکے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک ایک کر کر 7 انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جان کو اللہ کے لیے شہید کا درجہ پہنچاتے ہیں۔ ان محبان رسول سے بھی محبت و عقیدت میں ذری سی چوک ہو جاتی، ذری سی لغزش ہوتی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر تنبیہ کرتے۔ نہ آپ نے بڑوں کو دیکھا نہ ہی اپنے بچوں کو دیکھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور خوشی کے مارے بچوں میں سے جو نغمے گا رہی تھی، جو نظمیں پڑھ رہی تھی، ان میں سے ایک نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غدا، ہمارے درمیان ایک ایسے رسول ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے نبی عالم الغیب تھے۔ ایک چھوٹی بچی ہے، آج ہمارے بچے اگر کچھ غلطی کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں چھوڑو بچہ ہے، بڑا ہو کر سدھر جائے گا، لیکن پیارے نبی نے وہیں پر روکا، وہیں پر ٹوکا، نہیں بیٹا اب تک جو پڑھ رہی تھی ٹھیک تھا، ابھی اس کے بعد آپ نے جو کہا فینا نبی یعلم ما فی غدا، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہے جو کل کی بات کو جانتے ہیں، اس کو کٹ کر دو، اس کو کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا یا محمد یا سیدنا یبن سیدنا یا خیرنا وابن خیرنا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے سب سے بہترین آدمی اور ہمارے سب سے بہترین آدمی کے بیٹے۔ ایک صحابی رسول نے کہا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر ان کو ٹوک دیا، کہا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، لوگو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لا یستہوینکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اپنے چپیٹے میں، اپنے لپیٹے میں نہ لے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانو۔ میرے دوست اور عزیزو، ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک دفعہ قرآن مجید میں کئی ایک دفعہ اس بات کی وضاحت کیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب بات، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک دو جگہ نہیں کئی ایک جگہ پر اس بات کی وضاحت کی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عبد کا ذکر اللہ نے آپ کی شان میں کہا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ،
بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل کیا. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ، اگر تمہیں کچھ بھی شک ہے جو ہمارے بندے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس میں شک ہے تو اس جیسا ایک کلام لاؤ. کہنے کی بات یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے تعبیر کیا، بندہ کہا. اور پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو کئی ایک دفعہ کہا انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اور ہمارے بھائی کہتے ہیں آپ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور. بھائی محبت رسول کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، مگر حقیقی محبت کا جو تقاضا ہے، حقیقی محبت کا جو ثبوت ہے وہ کتاب و سنت کے ذریعے سے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تابعداری، آپ کے فرامین کو اپنی زندگی کے اندر رچانا بسا دینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے لین دین، ہماری صبح و شام، ہماری موت و مٹی کے مسائل، ہمارے شادی بیاہ کے مسائل، سارے کے مسائل پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہوں، تبھی جا کر ہم محب رسول ہو سکتے ہیں. صرف زبان سے کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے. اگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اگر میرا عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اگر خلاف ہے تو میرا قول اور میرا فعل، میرا کردار، وہی بات ہوئی نا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. میرے دوست اور عزیزو، سب سے پہلی بات دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کی ذات اور بات سے محبت کی جائے. ہمارے مسلمان بھائی پیارے نبی علیہ السلام کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی بات سے محبت نہیں کرتے، آپ کی تعلیمات سے محبت نہیں کرتے. جبکہ سچا محب رسول وہی ہے جس کے دل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب آ جائے. حضرت انس بیان کرتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھے اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے جان و مال سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان اپنی جان سے بڑھ کر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ہیں، اعلیٰ ہیں، ارفع ہیں ان کی جانوں سے زیادہ. یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ حب رسول کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس کو پانا بہت ہی مشکل ہے. حضرت عبداللہ بن حشام بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو اپنے مال و جائیداد سے، اپنی بیوی بچوں سے، دنیا سب سے زیادہ آپ کو میں چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ سے زیادہ آپ کو پسند نہیں کرتا. پیارے نبی نے کہا عمر تم ابھی مکمل مومن نہیں ہوئے. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی دنیا جہاں سے میں اپنے آپ سے زیادہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الان اکملت یا عمر، عمر اب تم اب مکمل مومن بنے. میرے بھائی یہ پہلا جو حصہ ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے متعلقین، ہمارے دوست احباب، ان دوستوں سے محبتیں اپنی جگہ، لیکن ان سب کی محبتوں پر جو اعلیٰ اور ارفع ہونا چاہیے، جو غالب ہونا چاہیے وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو بات یہ ہوگی نہیں ہمارے گھر والے نہیں مان رہے جہیز کے لیے، جبکہ پیارے نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی ہے. اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنے چہرے پر داڑھی رکھنا چاہتا ہے، معاشرے کی، خاندان کی کوئی نانی پھوپھی خالہ کہے گی تمہارے ابو داڑھی نہیں رکھے بیٹا، اگر تم داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے. یہ تصور ہمارے معاشرے کو کھا جا رہا ہے. اگر ہمارے دلوں میں یہ احساس آ جائے اللہ کیا کہے گا، اگر میں یہ کروں اللہ کی نافرمانی کروں اللہ مجھے عذاب دے گا، اگر میں اللہ کے نبی کی نافرمانی کروں تو قیامت کے روز پیارے نبی کی شفاعت مجھے حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہمیں خوف نہیں ہے، یہ اس بات کا ہمیں خیال نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں تو لوگ کیا بولیں، ارے کرنا پڑتا صاحب، چہلم کرنا پڑتا، نہیں کرے تو لوگ کیا بولیں گے. دیکھو باپ مر گیا اتنی بڑی پراپرٹی رکھ کر اس کے لیے کھانا بھی نہیں کھلا رہے بچے.
لوگوں کی خوشامد کے لیے، لوگوں کی خوشیوں کے لیے نہ جانے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، جن کی زندگیوں میں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے معاشرے اور سماج سے اتنے ڈرے اور اتنے سہمے نہیں کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات لڑکی جب سن بلوغت پر پہنچتی ہے تب بھی لوگ دعوت کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوست اور عزیزو، حب رسول کا دوسرا جو اہم تقاضا ہے پیارے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کی قسم کھا کر کہا فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم ہے یہ لوگ ہرگز مومن نہیں بن سکتے۔ جو لوگ پیارے نبی علیہ السلام کو اپنا حکم تسلیم نہیں کرتے، کتنی بات دفعہ ایسا ہوتا ہے، کتنے معاملات میں ایسا ہوتا ہے جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے، ہاں مولانا آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں چلتا، آپ جو بول رہے ہیں بالکل برابر ہے لیکن ہمارے محلے کے جو امام صاحب ایسا بتائیں۔ اللہ اکبر بھائی، دارالقضات میں اگر سنتوں کی مخالفت ہو، ہمارے مساجد میں، مدارس میں، مراکز میں اگر پیارے نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو تو پھر سنتوں پر عمل کہاں کیا جائے گا؟ پھر وہ سورہ نور کی آیت کو پڑھنا ہوگا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو الرٹ رہنا چاہیے، ڈرے اور سہمے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو یہ جو نبی کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں، اس کے پاداش میں ان کی زندگی میں فتنہ ہے یا مصیبت ہے۔ میرے دوست اور عزیزو، پیارے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا اور آپ کو حکم تسلیم کرنا، کیا واقعی ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی میں نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے بندوں کے حقوق ادا کیے؟ ہم زمانے میں بڑے اچھے ہیں، معاشرے کے اندر بڑے معتبر ہیں، بڑے عزت دار ہیں، لیکن ہمارا مقام ہماری گھر والی کے پاس کیا ہے؟ جبکہ پیارے نبی نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے، میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ ایک کنڑا میں مقولہ مشہور ہے، اوری گلہ سوکارا منی ہنتی پنجارا کہہ کر، آدمی زمانے کے لیے بڑا اچھا بڑا معتبر ہے، لیکن بھائی یہ سنت، اگر واقعی ہم نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہم ہماری بیویوں کا حق ادا کرتے، ہمارے بچوں کا حق ادا کرتے، ہمارے بھائیوں کا حق ادا کرتے۔ اور ایک سب سے بڑی بات دل مضبوط رکھ کر سنیں، اگر واقعی ہم نبی سے محبت کرنے والے ہوتے کیا ہم اپنے بہنوں کا حق مار لیتے؟ نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ حلوہ پوری کھا لیں، نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک پٹی باندھ کر جھنڈی ہلائیں، نہیں میرے بھائی، نبی کی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کو بھی مانا جائے اور آپ کی بات کو بھی مانا جائے، آپ کی لائی ہوئی ہر بات، آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ کتنے ایسے بھائی ہیں کہہ دیتے ہیں کہ بابا نے تمہاری شادی بڑے اچھے انداز میں کی ہے، اب ہماری جائیداد میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ کیا بھائی یہ محبت رسول کا تقاضا ہے؟ بھائی بھائی کا مال ہڑپ کر جا رہا ہے، بھائی بہن کا مال ہڑپ کر جا رہا ہے، اور جب فیصلوں کی بات آتی ہے 50-50 کی بات ہوتی ہے، 1/3، ایک میں 3، آپ کا آدھا، آپ کا آدھا، میرا آدھا، کیا محب رسول کا تقاضا ہے؟ کیا محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مشورہ لینے آئے، ہمارے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے تو ہم اس کو 1/2 یا 1/3 کر کر بانٹ دیں؟ نہیں میرے دوستو، اللہ سے ڈریں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہماری زندگیوں میں جو آزمائشیں، ہماری زندگیوں میں جو آفتیں، جو ہماری زندگیوں میں طلاق اور خلا کے مسائل، جھگڑے ٹنٹے، جو فتنے فساد ہو رہے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ کہ ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو جیسے ماننا تھا ویسے نہیں مانا۔ ایک صحابی رسول پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرضگزار ہوئے، اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی جان و مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کو جب نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین بے قرار ہوتا ہوں، میں آپ کو اپنے گھر میں آپ کو نہیں پاتا ہوں، بھاگے بھاگے دوڑ کر آپ کو آ کر دیکھ لیتا ہوں، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے اطمینان ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، لیکن جب مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ جب آپ مریں گے، اگر ہم مرنے کی بات، پیارے نبی کے موت کی بات کرتے ہیں تو ہم گستاخ رسول ہیں۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جس وقت میں یاد کرتا ہوں آپ مریں گے اور میں مر جاؤں گا،
آپ امام الانبیاء ہیں، جنت میں اونچے درجے پر رہیں گے۔ اگر میں جنت میں گیا بھی تو پتہ نہیں کس کونے میں پڑا رہوں گا، مجھے آپ کی رفاقت اور آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو ردیدو، کتنی بھاری ایک صحابی رسول نے سوچا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رہے، صحابی رسول نے اپنی موت کو، پیارے نبی کی موت کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے مرنے کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو دھتکارتے ہیں، پہلی فرصت میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں، ہم اس کو بھگا دیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی جب مجھے آپ کی اور میری موت یاد آتی ہے تو میں گھبرا جاتا ہوں کہ اس وقت میں مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہوگی کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، اللہ کے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں پردہ کر گئے، وصال فرما گئے۔ کتنی تعویلات ہے، کیا کیا کریں گے، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے کہا کہ بھائی دیکھیے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ بھائی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی آدمی اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ کتنے بہترین رفیق ہیں، کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ اگر ہم کو کوئی چائے پلاتا ہے، ہم کو کوئی اچھا گٹکا دلا دیتا ہے، کوئی تحریک کھلا دیتا ہے تو ہم اس کا بہت اچھا دوست سمجھتے ہیں۔ بھائی وہ ہمارا دوست نہیں، جس نے ہماری دین میں، جس میں ہمارے منہج میں، جس نے ہمارے قرآن و سنت کی باتوں میں ساتھ نہ دیا۔ ہم دوستی نبھانے کی بات کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ نبیوں اور صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہیں وہ مرد، کتنا خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جن کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے اعتقاد رکھنا، عقیدت رکھنا، احترام بھی آپ کی محبت کا، حب کا اہم تقاضا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اب نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن نبی کی بات ہمارے درمیان ہے۔ اگر ہمارے درمیان اگر کوئی کہے کہ بھائی صحیح حدیث یہ ہے تو آمنا صدقنا کہے، سلنڈر ہو جائیں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی۔ ارے نہیں، آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے حدیث میں ہوں گا، مگر ہمارے گھر والے نہیں مانتے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا، اور اللہ نے کہا اگر ایسا آپ کریں گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اکارت ڈیلیٹ اور فارمیٹ ہو جائیں گے۔ یہ ڈیلیٹ اور فارمیٹ کا سسٹم آج اسمارٹ فون کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کتنے بھولے بھالے، کتنے پیارے لوگ تھے، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی کہا وہ سن لیے، لیکن بہت ساری چیزیں آج ہمیں سمجھنے کے لیے کتنی آسانی ہے، ڈیلیٹ ہونا، فارمیٹ ہونا کتنا آسان۔ ارے کیا ہو گیا ہے کہ صاحب بچہ ذرا لے کر فون سیٹنگ میں گیا، پورے نمبر چلے گئے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ تو ٹھیک ویسے ہی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، تمہیں محسوس تک بھی نہیں ہوگا۔ حب رسول کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ثابت بن قیس جن کی آواز فطرتاً بلند تھی، بعض اوقات بعض لوگوں کی آواز بڑی ہوتی ہے، جن کی آواز میں تیزابیت ہوتی ہے، بہت تیز بولتے ہیں۔ ثابت بن قیس اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیے، کہا کہ میری آواز نبی کی آواز میں بڑھ جائے گی تو میرے اعمال اکارت ہو جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سسٹم ہوتا، آپ علیہ السلام نماز کے بعد حاضری لیتے۔ آج کا کوئی امام نہیں لے سکتا، کوئی شاہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو نہیں لے سکتا، لیے تو دوسرے دن وہ امام کی چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا فلان موجود، آپ کا طریقہ تھا پوچھتے آپ نماز کے بعد، معلوم ہوتا کہ فلاں آدمی غیر حاضر ہے، اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ عیادت پر تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی آدمی سفر تجارت پر ہے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا برکت کی دعا دیتے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے۔ معلوم ہوا ثابت بن قیس غیر حاضر رہ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو پوچھا بھیجا تو حضرت سعد آ کر بولے اللہ کے نبی وہ گھر میں رو رہے ہیں، گھر میں پریشان ہیں۔ جب سے آیت نازل ہوئی ہے کہ جب تمہاری آواز نبی کی آواز پر بلند ہوگی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو وہ رو رہے ہیں کہ میری آواز تو بہت بڑی ہے، نبی کی آواز سے بڑھ جائے گی، میرے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان سے کہو وہ جنتی ہیں ان کو بلا کر لاؤ۔ سبحان اللہ۔ بھائی آپ اندازہ لگائیں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے، وہ محبت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ جشن کا منا لینا یہ محبت نہیں، یا پھر نماز کے اندر چند سنتوں کا اختیار کر لینا اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ لینا یہ کافی نہیں۔ ہماری زندگی میں سنتیں رچ بس جائیں۔ میرے دوست اور عزیزو، حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے آپ پر درود بھیجا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے جو عام طور پر دعاؤں میں، خطبات نکاح میں، خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی خطیب صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں، یصلون تسلیمہ کا جب تذکر آتا ہے تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا درود کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ واقعی مسلمان درود کا اہتمام کرنے والے۔ پھر مابقی اوقات میں نبی علیہ السلام کا نام ہزاروں بار آتا ہے۔ کیا ہم نبی علیہ السلام کا نام سننے کے بعد کم از کم مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ میرے دوست اور عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ درود، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تم جہاں کہیں رہو تمہارا درود مجھ پر پہنچے گا۔ تو اس وقت ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو، دیکھیے پھر یہاں پر بھی پوچھ رہے ہیں صحابی رسول، اللہ کے نبی جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، مٹی میں دفن ہوں گے، تو پھر ہمارا درود آپ پر کیسے پہنچے گا؟ اس وقت پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین نے زمین پر انبیاء کے جسم کو حرام کیا ہے، تم جہاں کہیں رہو تمہارا درود مجھ پر پہنچے گا۔ لیکن عجیب بات ہمیں دیکھنے کو اور سننے میں ملتی ہے کہ جو احباب حج عمرہ پر جاتے ہیں ان سے بڑی ادبانہ درخواست کرتے ہیں، دعوت دے کر، گل پوشی کر کر، ان کو کپڑے کر کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے نبی پر درود بھیجنا۔ کیوں بھائی آپ درود نہیں پڑھ سکتے؟ ارے ہماری مشکلوں کا حل جو ہے درود میں۔ اگر آپ دن میں، صبح میں، شام میں، جب بھی موقع ملتا ہے، اگر آپ کثرت سے دعا میں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کثرت سے اگر درود پڑھ لیں اور اپنے الفاظ میں دعا نہ کر لیں تو اللہ آپ کی ضرورتوں کو پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہم درود کو بہت کم اہتمام کرتے ہیں۔ جمعہ میں ایک مرتبہ سلام علیکہ یا نبی یہ کہنا درود کا طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کچھ باتیں بنائیں، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے دوست اور عزیزو، چند چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مسلمانیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کامل ہے، مگر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بغیر، اطاعت اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر بیکار ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ہمارے بارے میں، ہم اہل الحدیث کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں، ہم اماموں کی مانتے ہیں اگر امام کی بات رسول کریم سے نہ ٹکرائے۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ امام ہے جو 4 امام برحق لوگ کہتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جس کسی نے بدعات کو ایجاد کیا اسلام میں، یراہا حسنہ، اور کہتا ہے کہ بدعت حسنہ بہت اچھی چیز ہے، اچھی چیز اگر کہتا ہے، فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، وہ اس بات کا دعویٰ ٹھوک رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ عید میلاد کا قصہ ہو یا پھر اور بہت ساری باتیں جو بدعات اور رسومات کی شکل میں آج ہمارے معاشرے سماج کے اندر پنپ رہی ہے، یہ وہ ساری باتیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ ان باتوں کو اپنی امت تک نہیں پہنچایا۔ یہ بات یاد رہے، جو بات اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں سنت نہیں رہی ہے، اچھی بات نہیں رہی، وہ بات آج اچھی بات نہیں ہو سکتی، وہ طریقہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں کی عزت کریں، بہنوں کا حق ادا کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنی رضائی بہن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیں، اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر کر لیں۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ میں ہم وقت سے پہلے آئیں۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کریں، اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں۔ میرے دوست اور عزیزو، آج ہمارے مساجد میں خلاف ورزی ہو رہی ہے، سنتوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ خطیب صاحب پورا 1 گھنٹہ کرسی پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ سنت نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھ لو۔
میرے بھائی نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا. پیارے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص آیا اور یوں ہی بیٹھ گیا. پیارے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا اصلیت, کہا نہیں پڑھا, اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. یہ نبی کا طریقہ. آج امام آنے والے کو اٹھا کر نہیں پڑھا سکتا, تو اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آنے والوں کے لیے, دیر سے آنے والوں کے لیے. لیکن وہی امت جو وہی رسول کو اپنا نبی و رسول مانتی ہے, راستے جام کرتی ہے, جس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے, ہم چکے جام کر رہے ہیں, روڈ جام کر رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں رسول کی آمد مرحبا. بھائی جب آپ نے رسول کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانا ہے تو پھر رسول کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات, آپ جب رسول کو نور مانتے ہیں تو میلاد اور ولادت کی بات کہاں سے آئی؟ بات یہی ہوئی. کہتے ہیں کچھ لوگ رگ رگ میں ہے نبی نبی, پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی, نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں, اور نبی کا فرمان آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک حدیث میں ہوں گا, لیکن ہمارے طریقے میں نہیں ہے, ہمارے مسلک میں نہیں ہے. یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو یقیناً پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. الہ العالمین ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما. آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما. اللہ ہمارے مساجد کی, مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما. اللہ جو ظالم طاقتیں, ظالم حکومتیں مسلمانوں کے خلاف, مساجد اور مدارس کے خلاف جو برے پروپگنڈے کر رہے ہیں, برے ارادے کر رہے ہیں, اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا. اللہ جو قلم مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں, اللہ ان قلموں کو توڑ دے. اللہ جو کاغذ مسلمانوں کے خلاف لکھے, جن کاغذوں پر لکھا جا رہا ہے, اللہ ان کاغذوں کو پھاڑ دے. اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی, بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے معاشرے میں جو بھی بیمار ہیں, گھروں میں, ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں, اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو ایمان پر مرے ہیں اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ. السلام علیکم.